السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریں گے قرآن کی اور اس رمضان کی بہت پیاری دعا، اور یہ دعا اتنی پیاری کی ہے انشاءاللہ اس کی جب ہم غور و فکر کریں گے نا، اس کی ڈیپ تھنکنگ میں جائیں گے تو ہمیں ضرور پتہ چل جائے گا، ضرور معلوم چل جائے گا۔ پھر یہ دعا ہماری زندگی میں ایسے جڑ جائے گی نا، جیسے کہ الحمدللہ یہ ہماری زندگی میں نماز ہماری تمام عبادتوں کے ساتھ جڑ جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم اسے پوری تجوید کے ساتھ، پوری تفسیر کے ساتھ ایک دم اچھے سے سمجھ کر سیکھیں گے انشاءاللہ، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، پھر بھی وہ جب دیوار اٹھا رہے تھے تو ان کی زبان پر کیا دعا تھی اور کیوں یہ دعا کیوں تھی۔ اس سے پہلے ہم آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ رمضان آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے سب سے بہترین رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں سکون، برکت اور خوشیاں بھر دے انشاءاللہ، اور ہر دعا قبول کرے، ہر جائز دعا قبول کرے، اور ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے انشاءاللہ، آمین۔ اور ہمیں یہ پورا رمضان نصیب کرے اور آنے والی بھی رمضان نصیب کرے انشاءاللہ، آمین۔ تو سب سے پہلے ہم تجوید سے شروع کریں گے، اوکے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی پوری تجوید سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تجوید یعنی کہ قرآن کی صحیح سے تلاوت۔ تو چلیے تجوید کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، را میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ پر پڑھنا ہے۔ عین کی ادائیگی پراپر بیچ والے حلق سے کرنا ہے۔ با میں قلقلہ کرنا ہے۔ ابراہیم، ابراہیم، را اور ہا کو کھینچنا ہے 2 counts ایٹ لیسٹ۔ ابراہیم القواعد، واو کو بھی کھینچنا ہے، اس پہ الف مد آئی ہے، اوکے۔ عین کی ادائیگی اچھے سے کرنی ہے۔ من البیت و اسماعیل، عین کو بھی کھینچنا ہے، اوکے، کیونکہ یہاں پہ یا مد آئی ہے۔ و اسماعیل، یہاں پہ تو آیا ہے، تو میں رک جانا ہے، اوکے۔ آپ کو یہ پورشن اتنا نہیں یاد کرنا ہے ربنا سے۔ اب آپ کی میمورائزیشن پورشن میں بتاؤں گی۔ ربنا، را کو تھوڑا منہ بھر کے پڑھیں گے، دیکھیے ایسے۔ ربنا تقبل، ربنا تقبل، تقبل، قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اوکے۔ تقبل منا، نون میں غنہ کریں گے، منا، انکا، انکا میں بھی نون میں غنہ کریں گے، نون پر مشدہ لگ جاتا ہے، تشدید لگ جاتا ہے تو غنہ کی جاتی ہے، اوکے۔ اب دیکھیے انتس، تا کو سین کے ساتھ ملائیں گے، اوکے، اور نون میں اخفا کریں گے، یعنی کہ نون کے ساؤنڈ کو ناک میں چھپائیں گے، کیونکہ تا اخفا والی حرف ہے، اوکے۔ انت السمیع العلیم، سمیع العلیم، عین کو ہم اچھے سے ادا کریں گے، لام یا لی کو ہم کھینچیں گے، اوکے۔ انک انت السمیع العلیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کی پہلے ہم یہ انگلش ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، پھر اردو ٹرانسلیشن بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، اوکے۔ انگلش ٹرانسلیشن اس کی یہ ہے کہ and mention when Ibrahim was raising the foundation of the house, and with him Ismail alayhi salam, saying, Our Lord, accept this from us, indeed you are the hearing, the knowing۔ اس میں اللہ کے دو صفاتی نام آ رہے ہیں، جو کہ ہے سمیع اور دوسرا ہے علیم۔ الحمدللہ اس کے بارے میں بھی ہم بہت غور و فکر کریں گے، ہم بہت بہترین طریقے سے جانیں گے۔ ہماری دعا میں یہ 2 نام کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا کتنا ضروری ہے، یہ آج آپ لوگوں کو بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ معلوم ہوگا۔ ہمیں جو یاد کرنا ہے وہ یہ ہے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم، إنك
إنك أنت السميع العليم. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو حفظ ہو جائے یہ دعا. اوکے. اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو سنتا ہے، چاہے وہ ہمارے دلوں میں ہو یا پھر ہماری زبان سے ادا ہو رہی ہو. ہر کچھ جاننے والا ہے، کچھ بھی اس سے چھپا نہیں ہے. اوکے. تو اب ہم آتے ہیں اس کی تفسیر پہ. تفسیر ہم نے ابھی تک اس کی تجوید کر لی ہے، ترجمہ کر لی ہے، اب تفسیر کی باری ہے. اوکے. تفسیر میں ہی ہم جانیں گے کہ آخر یہ دعا کیوں کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، یہ دعا کرنے کے پیچھے کیا راز تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے تھوڑے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے، یعنی اس کی تعمیر کر رہے تھے، تو اتنا عظیم اور پاک کام کرنے کے باوجود، اتنا عظیم اور پاک کام کر رہے تھے وہ، اس کے باوجود انہیں اس بات کا ردی بھر بھی فخر نہیں تھا یا غرور نہیں تھا کہ ہم بہت اونچے عہدے والے کام کر رہے ہیں، بلکہ ان کے دل میں عاجزی تھا، ان کے دل میں انکساری تھا، اور وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس خدمت کو ہم سے قبول فرما لے. اور آج ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں، آج ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اگر ہم چھوٹا سا بھی کچھ نیکی کا کام کریں گے تو ہم سوچنے لگتے ہیں واہ ہم نے تو بڑا نیکی کا کام کر لیا ہے، ہم تو سب سے بہت اونچے عہدے پر پہنچ چکے ہیں، اور اس نے نہیں کیا، میں نے تو اتنا قرآن مکمل کیا، اس نے نہیں کیا، میں نے تو تراویح بھی پڑھا، وہ تو کیسا انسان ہے، کیسا مسلمان ہے، نہیں کرتا ہے. ہم دوسرے کے بارے میں ایسا سوچنے لگتے ہیں. ہم کچھ نیک اعمال کرتے ہیں تو کیا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس نیک اعمال کو قبول کر لیجئے، اس نیک اعمال کو، یہ نیک اعمال صرف اور صرف آپ کے لیے تھا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کیا؟ نہیں. لیکن یہ کہنے کی جب انبیاء کو ضرورت پڑ رہی ہے، جب ان کے دل میں اتنا غرور نہیں ہے اتنا بڑا عمل کرتے ہوئے بھی، تو ہمارے دل میں چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے کیسے اتنا غرور ہو سکتا ہے. تو یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے. ساتھ میں پہلے اس کے لفظی ترجمے پہ ہم آتے ہیں. اوکے. پھر اس کے بعد اس کے آگے بڑھیں گے. ربنا، رب صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے بلکہ تربیت کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، ہر مرحلہ میں رہنمائی کرنے والا ہے. تقبل صرف قبول نہیں کرتا بلکہ محبت اور رضا کے ساتھ قبول کرنے والا ہے. تقبل کے معنی یہاں پہ قبول کرنا تو ہے، لیکن کیسے قبول کرے گا؟ پوری کی پوری محبت کے ساتھ، پوری کی پوری رضا کے ساتھ. اگر ہمارے دل میں نیت خالص اللہ کی رضا ہوگی تب. یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بندہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی قبولیت پر بھروسہ کرتا ہے. اوکے. منا، ہم سے، یعنی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت سے پوری کر لے. مطلب کہ ہماری عبادت بالکل بھی فلی کمپلیٹلی پیور نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی قبولیت پیور ہو سکتی ہے. ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے جو بھی چھوٹی موٹی عبادتیں ہوئی ہیں انہیں پلیز قبول کر لیجئے گا. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. ایک تو چھوٹی چھوٹی اعمال ہیں ہمارے، اور اوپر سے وہ بھی قبول نہیں ہوتے، ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ بہتر جانے. اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے انشاءاللہ. السمیع مطلب کہ جو ہر دعا کو سنتا ہے، چاہے وہ دھیمی آواز میں ہی کہیں گئی ہو، چاہے وہ کسی کو نہیں سنائی دی ہو، لیکن صرف اور صرف اللہ اسے سنتا ہی ہے. پھر اس کے بعد دل کی پکار بھی اللہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی فریاد سنتا ہے، انسان ہی نہیں جانور تمام مخلوقات کی پکار سنتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر العلیم ہے اللہ، جو نیت کو بھی جانتا ہے. صرف ظاہری اعمال نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ بلکہ ہمارے دل میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ شخص یہ عبادت کر رہا تھا تو اس کے پیچھے کیا، اس کے دل میں کیا نیت تھی. اگر وہ کسی کو صدقہ دے رہا تھا تو کیا یہ صدقہ اس انسان کو، جو اس غریب کو خوش کرنے کے لیے صرف دے رہا تھا، یا پھر میری رضا کے لیے دے رہا تھا، یا پھر وہ انسان دوسروں کو دکھاوا کے لیے دے رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اوکے. اس میں گہری بات دیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ کہلاتے ہیں نا، خلیل اللہ. تو بتائیے
بتائیے پھر بھی وہ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اتنا گھبرا کیوں گئے تھے؟ ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی کرتے اور اپنے آپ کو جنت الفردوس کے حوالے کر دیتے کہ ہم تو ضرور جنت الفردوس میں جائیں گے، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنے بڑے اعمال کر کے بھی کیوں گھبرا رہے تھے؟ یہ انبیاء کے انکساری مجاز کو دکھاتا ہے، عاجزی، مطلب کہ خود کو تکبر نہیں کرنا، خود کے اندر تھوڑا سا بھی گھمنڈ غرور نہیں آنا چاہیے، چاہے کچھ بھی اعمال ہو رہے ہیں ہمارے تو یہ بالکل نہیں آنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اعمال سے زیادہ ہمیں اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، تراویح پڑھ لیا، یا پھر کچھ بھی ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی، صدقہ کر لیا، خیرات کر لیا، اب ہم نے مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں ہم نے تو کر لیا سب کچھ، ہمارا جو کام تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اوکے؟ بلکہ ہمیں عبادت کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کے لیے دعا مانگنی بہت ضروری ہے، اسی لیے یہ دعا انہوں نے کی تھی۔ یہ جب کعبہ کی تعمیر کی تو ایک عظیم ترین عبادت تھی، لیکن بھی اللہ قبول نہ کرے تو بتائیں کیا فائدہ ہوتا؟ وہ عظیم عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا۔ اور اللہ بے شک اسے قبول بھی کرتی، لیکن پھر بھی ان کے دل میں کیا تھا کہ اگر یہ عبادت قبول نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو دنیا کے بھی نہیں رہیں گے، آخرت کے بھی نہیں رہیں گے۔ اسی لیے یہ دعا مانگنی بہت ضروری تھی۔ اور یہ بھی دیکھیے رمضان آ جاتی ہے تو ہم رمضان کا انتظار کرنا تو دور کی بات، رمضان چلی جاتی، عید کے دن ہم بھول جاتے ہیں کہ رمضان بھی تھی، ہم ہر چیز بہت زیادہ مطلب بے پردگی بھی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، پھر اس کے بعد عبادت بھی ہماری چھوٹ رہی ہوتی ہے عید کے دن۔ لیکن پتہ ہے آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم 6 مہینے پہلے سے رمضان کے آنے کے لیے، مطلب 6 مہینے پہلے سے تو دعا کرتے تھے رمضان آنے کی، لیکن آپ ایک بات سنیں گے تو آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ 6 مہینے گزر بھی جاتے تھے رمضان کے تو ان کے دل میں یہ دعا رہتی تھی، ان کے زبان اور دل پہ، کہ یا اللہ ہماری رمضان قبول فرما، یا اللہ ہماری رمضان قبول فرما، یا اللہ ہماری رمضان قبول فرما۔ کیوں رہتی تھی؟ کیونکہ انہیں قبولیت کی فکر تھی کہ ہم نے عمل تو کر لیا لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا تو کہاں جائیں گے ہم۔ دیٹس وائی ہمیں یہ دعا کرنی بے حد ضروری ہے۔ یہ باپ اور بیٹا مل کر کیا کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی نعوذ باللہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ اور یہ دکھاتی ہے کیا چیز کو دکھاتی ہے؟ ٹیم ورک کو دکھاتی ہے، فیملی کے ساتھ مل جل کے عبادت کرنے کو دکھاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ دعا میں خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ خوف کیا ہے؟ کہیں قبول نہیں، خوف اس بات کا ہے کہ اس دعا کو پریکٹس میں لانا ہے، یعنی کہ ہر نماز کے بعد ضرور مانگنی ہے، ہر نیک اعمال کے بعد اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، چاہے وہ صدقہ ہو، تلاوت ہو، ٹیچنگ کے کام ہو، دین پھیلانا ہو، دین سیکھنا ہو، کسی بھی اعمال میں آپ کو اللہ کی قبولیت مانگنی ہے۔ اپنی تجوید کو بہتر کرنا ہے، اعمال پر غرور نہیں کرنا ہے، اوکے، بلکہ انکساری رکھنا ہے، اوکے۔ اور ہمیں اس بات پہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ کعبہ تو بن چکی ہے، دنیا کا سب سے مقدس گھر تیار ہے، اور ابراہیم کے لبوں پر صرف اور صرف ایک ہی جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ یا اللہ قبول فرما لے۔ یہ زندگی بھر آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ بندے کے رب سے خوبصورت رشتے کو دکھاتا ہے، یہ انکساری اور امید کو دکھاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ہوم ورک یہ رہے گی کہ آپ سب کو کیا کرنا ہے کہ یہ دعا کو یاد کرنی ہے اچھے سے، حفظ کرنے کے بعد ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور یہ دعا کو ہوم ورک گروپ میں سینڈ کرنی ہے۔ ساتھ میں آپ کو اس آڈیو میں آپ سینڈ کریں گے، اوکے، ایک آڈیو میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ بتائیں گے کہ آپ نے اس دعا سے کیا سیکھا ہے، آپ یہ دعا کب مانگیں گی اور کن کاموں سے بچنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ اس پہ غور و فکر کر کے ایٹ لیسٹ 3 پوائنٹس بتائیں گے، اوکے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیہاز اسلامک کلاسز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. کامنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں.